الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت بہت وسیع ہے. اور ہر چیز پر غالب ہے. جس طرح رب کائنات کا ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر غالب ہے. اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کی، جہاں اس انسان کی تخلیق کے دوسرے مقاصد بھی تھے. ان میں سے ایک مقصد ان انسانوں کو پیدا کر کے رب کائنات نے ان کے اوپر رحمت کرنے کا بھی بیان فرمایا. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت، ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، اختلاف
اختلافات کی راہ پر چلتے رہیں گے. الا من رحم ربک، ہاں جس شخص پر تیرے رب کی خصوصی رحمت ہو وہ اس اختلاف سے بچ جائے گا. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہی میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ان کے اوپر اپنی رحمت کروں. کائنات کے اندر یقیناً سب سے بڑا خوش نصیب، سب سے بڑا کامیاب شخص ہے وہ اللہ رب العزت جس کے اوپر اپنی رحمت کر دے. اور کائنات کا بدترین انسان ہے وہ جس پر اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی طرف سے پھٹکار نازل ہو اور اللہ کا غصہ اس کے اوپر نازل ہو. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے توبہ کرتے وقت کہا تھا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمارے اس گناہ کو نہ بخشا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، اپنی رحمت نازل نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو جس انسان پر اس کا مالک رحمت نہیں نازل کرتا تو وہ بندہ کائنات کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص ہے. آئیے آج ہم اسباب کے اوپر غور کرتے ہیں، ان وجوہات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ جن اسباب اور وجوہات کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک انسان اپنے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت کی بجائے لعنت نازل کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنا خصوصی کرم کرنے کی بجائے رب کائنات اپنا غضب اس کے اوپر نازل کرتے ہیں. وہ اسباب کون سے ہیں، وہ وجوہات کون سی ہیں، وہ دروازے کون سے ہیں جن میں داخل ہونے کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. آئیے آج ان اسباب کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بنیادی سبب جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے اوپر لعنت نازل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی رحمت کی بجائے رب کی لعنت اترتی رہتی ہے اور رب کی لعنت برستی رہتی ہے، سب سے بڑا اور بنیادی سبب کفر اور نفاق ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ رب العزت نے کافروں پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور کل قیامت کے دن ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی. اور منافقین کے بارے میں فرمایا ملعونین اینما ثقفوا، یہ منافق کائنات کے جس کونے اور ذرے کے اوپر رہیں گے، کائنات کے جس خطے پر بھی یہ آباد رہیں گے، بسیں گے، زندگی گزاریں گے، رب فرماتا ہے ملعونین، میری طرف سے ان پر لعنت برستی رہے گی. وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، انسان اپنے آپ کو رب کی لعنت کا مستحق بنا لیتا ہے، ان میں سے ایک سبب
اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ مذاق کر کے یا کسی بھی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت انسان کے اوپر اپنی رحمت کی بجائے اپنی لعنت نازل کرتا ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا میں بھی آخرت میں بھی رب کی لعنت برستی ہے، اللہ ان کے اوپر اپنی لعنت نازل کرتا ہے، رب کی دھتکار ان کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ رب کائنات نے کل قیامت کے دن ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے مہینہ جو ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے بندہ رب کی لعنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتا ہے، ایک سبب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا ہے۔ جو وعدے اللہ کے ساتھ کیے تھے، جو عہد اور پیمان رب کے ساتھ کیے تھے، جو میثاق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کیا تھا، جب انسان اس عہد و پیمان کو چھوڑ دیتا ہے اور اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، رب کائنات اس وقت بھی اس کے اوپر اپنی لعنت برساتا ہے۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہودیوں نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، جو عہد و پیمان کیا تھا، جو میثاق کیا تھا، جب انہوں نے وہ وعدہ توڑا، اس عہد و پیمان کی مخالفت کی، اللہ فرماتے ہیں لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دیا، ان کے دلوں کو تنگ کر دیا، ان کے دلوں کے اندر رب کی آیات داخل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی تھی، رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی، رب کے عہد کو انہوں نے توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت نازل کی۔ ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ مومنوں کے بارے میں کہنا، اہل ایمان کے بارے میں کہنا کہ ان سے زیادہ اچھے تو کافر ہیں، اہل ایمان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان سے زیادہ اچھے تو کافر ہیں، ان سے زیادہ بہتر تو کافر ہیں، یہ بھی سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کے اوپر اپنی لعنت نازل کرتا ہے۔ رب کائنات کے ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب اللہ کا ایک حصہ دیا گیا، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جادو کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت اور طاغوت کے اوپر، غیر اللہ کی عبادت کے اوپر ان کا ایمان ہے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں هَؤُلَاءِ، یہ کافر اہدیٰ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ایمان والوں سے، ایمان والوں سے یہ زیادہ بہتر ہیں، ایمان والوں سے یہ زیادہ اچھے ہیں، مومنوں سے یہ زیادہ صحیح ہیں، زیادہ درست ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں، مومنوں کے اوپر کافروں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کو اچھا کہتے ہیں مومنوں کے مقابلے میں، فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کوئی اس کا مددگار کسی کو نہیں پائیں گے۔
تو مومنوں کے بارے میں کہنا کہ ان سے زیادہ اچھے تو کافر ہیں، ان سے زیادہ صحیح تو کافر ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک انسان کے اوپر اپنی لعنت نازل کرتا ہے، رب کی پھٹکار نازل ہوتی ہے۔ ان اسباب میں سے جو انسان کو رب کی رحمت سے دور کر کے اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتے ہیں، ایک سبب قطع رحمی کرنا بھی ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بجائے رشتہ داریوں کو توڑنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت انسان کے اوپر اپنی لعنت برساتا ہے، رب کی پھٹکار نازل ہوتی ہے، رب کی رحمت کی بجائے وہ بندہ رب کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے جو رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بجائے رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، صلہ رحمی کرنے کی بجائے قطع رحمی کرتا ہے۔ خالق ارض و سما کے ارشاد ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ، اے لوگو کیا یہ قریب نہیں ہے، ان تولیتم، اگر تمہارے ہاتھوں میں حکومت آ جائے، ان تفسدوا فی الارض، کہ حکومت اپنی حکومت میں اپنے اقتدار میں تم کیا کرو گے، ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم قطع رحمی کرو گے۔ پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ جب تم زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرو گے، فساد فی الارض کا ارتکاب کرو گے، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی اللہ کی زمین کے اوپر کرو گے، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، جو لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، اس لعنت کی وجہ سے رب کائنات نے ان کے کانوں کو حق سننے سے بہرا کر دیا ہے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو حق کی آیات دیکھنے سے نابینا کر دیا ہے۔ کون لوگ؟ جو زمین کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بجائے رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے رب کائنات انسان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، جن کی وجہ سے ایک آدم کا بیٹا رب کی لعنت کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا لیتا ہے، ایک سبب اللہ کی آیات کو چھپانا بھی ہے، اللہ کی آیات کو چھپانا۔ مالک ارض و سما کے ارشاد ہے ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدی، اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے ان آیات کو بھی، ان ہدایت کی باتوں کو بھی، ہدایت کے راستے کو بھی لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بالکل واضح کر دیا تھا، لیکن وہ ظالم ان آیات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے، عوام الناس تک ان آیات کو نہیں پہنچنے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، جو رب کی آیات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی لعنت نہیں برستی، بلکہ کئی اور اس کی مخلوقات کی بھی اس کے اوپر لعنت برستی ہے، جو رب کی آیات کو لوگوں تک پہنچنے سے چھپاتا ہے۔ ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے ایک انسان کے اوپر اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، رب کی پھٹکار نازل ہوتی ہے، رب کی لعنت کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے، ایک سبب مومن پاک دامن اور بالکل بھولی بھالی عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانا بھی ہے۔ جو شخص بالکل بے قصور عورت، اس کو معلوم ہے، پاک دامن عورت، اس کی پاک دامنی کا علم ہے، اس کے ایمان کا بھی اس کو علم ہے، اس کے باوجود بھی
وہ اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر تہمت لگاتا ہے، اس کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، رب کائنات اس تہمت لگانے کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو بیچاری بالکل سیدھی سادھی بھولی بھالی ہیں، ان کو زنا کا علم تک نہیں ہوتا، ان کو بدکاری کا ان کے ذہن کے اندر تصور تک نہیں ہوتا، المؤمنات جو ایمان والی ہیں ان کے اوپر وہ الزام تراشی کرتے ہوئے تہمت لگاتا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، رب کائنات فرماتے ہیں ایسے بدبخت کے اوپر دنیا میں بھی آخرت میں بھی رب کی لعنت برستی ہے، ان کے اوپر رب کی لعنت کی گئی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، صرف رب کی لعنت ہی نہیں برستی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کل قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا عذاب بھی رب نے تیار کر رکھا ہے۔ جو شخص کسی مومن پاک دامن اور سیدھی سادھی بیچاری عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا لیتا ہے۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے ایک بندے کے اوپر رب کی لعنت اترتی ہے، رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی خصوصی مہربانی اس کے فضل و کرم سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک سبب جھوٹ بولنا بھی ہے۔ غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس جھوٹ بولنے والے کے اوپر اپنی رحمت کی بجائے لعنت نازل کرتا ہے۔ سورہ نور میں جہاں پر اللہ رب العزت نے لعان کا مسئلہ تفصیلاً بیان کیا ہے، وہاں پر فرمایا ہے وَالْخَامِسَةُ، پانچویں قسم وہ مرد اٹھائے گا، أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوا، میں نے جو اپنی بیوی کے بارے میں کہا ہے اس نے فلاں شخص کے ساتھ بدکاری کی ہے، اگر اس بات میں جھوٹا نکلا، میں نے غلط بیانی سے کام لیا، اللہ میرے اوپر اپنی لعنت نازل کرے۔ تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے اوپر اس کا رب، اس انسان کا رب رحمت کی بجائے لعنت نازل کرتا ہے۔ ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے ایک انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، ایک سبب اللہ کی راہ سے روکنا بھی ہے۔ خود نیکی نہیں کرتا، دوسرے کو بھی نہ کرنے دینا، چھوڑ کیا کرے گا، میں کون سا کرتا ہوں یا تو کون سا کر کے وہ بڑا مولوی بن جائے گا، بڑے نیک اور پرہیزگار اور متقی بن جائے گا، اس طرح کی باتیں کر کے یا اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے سے جو بندہ کسی دوسرے بندے کو روکتا ہے، اللہ رب العزت اس روکنے کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت نازل کرتے ہیں۔ سورہ اعراف ہے، رب کائنات نے وہ منظر بیان فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمی اپنے ٹھکانے انجام تک پہنچ جائیں گے، دونوں کے درمیان ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، جنتیوں جہنمیوں کے درمیان ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں کے اوپر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، نہ صرف لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے بلکہ ایسے ایسے اشکالات اور شبہات پیدا کرتے تھے لوگوں کے سامنے، یبغونها عوجا، جس کی وجہ سے وہ رب کے سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ ایسے لوگوں پر رب کی لعنت ہو۔
ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے ایک انسان کے اوپر رب کی پھٹکار نازل ہوتی ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر اترتی ہے، ایک سبب ظلم کرنا بھی ہے۔ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے اوپر لعنت نازل کرتا ہے۔ رب کائنات میں ارشاد ہے لو یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن قیامت کے دن لا ينفع الظالمین، ظالموں کو فائدہ نہیں دے گی معذرتهم، ان کی معذرت۔ اگر وہ معذرت کرنے کی کوشش کریں گے بھی صحیح، معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کر لیں گے، لیکن رب کائنات ان کی معذرت کو اور ان کی معافی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ معذرت کرنا، یہ پچھتانا، یہ معافی مانگنا کل قیامت کے دن ظالموں کو فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، معافی اور معذرت کا فائدہ دینا تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے اوپر رب کی لعنت برسے گی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے جہنم ایک برا گھر بھی اللہ نے تیار کر رکھا۔ تو ظلم کرنے کی وجہ سے بھی اللہ وحدہ لا شریک انسان کے اوپر اپنی لعنت نازل کرتا ہے۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو رب کی مہربانی سے دور کر کے رب کی لعنت کا مستحق بنا لیتا ہے، ایک سبب ان میں سے ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکنا بھی ہے۔ برائی کرتا ہوا کسی کو دیکھ لیا، علم ہو گیا کہ فلاں بندہ، فلاں میرا بھائی وہ فلاں برائی کے اندر ملوث ہے، دل کے اندر کوئی درد نہیں اٹھا، کوئی اس کے بارے میں ہمدردی نہیں آئی، اگرچہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن برائی سے نہیں روکا اس کو، بلکہ الٹا کیا کہا، ہم نے کون سا اس کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اگر یہ کر رہا ہے اپنا سر کھائے، ہم کیوں اس کو روکیں۔ اس قسم کی اس نے باتیں کی، اس قسم کی باتیں کرنے کی وجہ سے اس بندے کو برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت انسان کے اوپر اپنی لعنت نازل کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی اللہ نے ان یہودیوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا تھا رب نے لعنت کی۔ ذالک بما عصوا، ان کا قصور کیا تھا، فرمایا ذالک بما عصوا، یہ لعنت اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے کی کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اللہ کی مقررہ حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ ان کا ایک اور جرم بھی تھا، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، جس برائی کو بھی وہ کرتے تھے اس برائی سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، اس برائی سے ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم دو جلیل القدر نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان کے اوپر لعنت نازل کی۔ لبئس ما كانوا يفعلون، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی برا کام کرتے تھے۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے ایک بندے کے اوپر، ایک انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، ایک سبب غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا اور اپنے والدین کو گالی دینا بھی ہے۔ غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور کے گلے پر چھری چلانا، اگرچہ بسم اللہ واللہ اکبر کی تکبیر ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، جو بندہ ایسے کرتا ہے اور وہ بندہ جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے،
اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون وہ بندہ لعنتی ہے من سب ابا جس نے اپنے باپ کو گالی دی، ملعون وہ بندہ لعنتی ہے من سب امہ جس نے اپنی ماں کو گالی دی، ملعون وہ بندہ لعنتی ہے من ذبح لغیر اللہ جس نے غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا، ملعون وہ بندہ بھی لعنتی ہے من غیر تخوم الارض جس بندے نے زمین کے نشانات کو مٹا دیا، زمین کے نشانات کو اس نے تبدیل کر دیا، اس کے اوپر بھی رب کی لعنت برستی ہے۔ زمین کے نشانات کو تبدیل کرنے کا ایک مطلب یہ ہے، ایک حد موجود تھی جو تقسیم کر رہی تھی، پگ ڈنڈی موجود تھی، وہ بننا وہ باؤنڈری موجود تھی جو تقسیم کر رہی تھی، اس کے اس طرف فلاں بندے کی زمین ہے، اس کے اس طرف جو زمین ہے اس کا مالک فلاں بندہ ہے۔ ایک بندہ کیا کرتا ہے اس پگ ڈنڈی کے حل کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے اکھیڑ کر کیا کرتا ہے جو اس کے ہمسائے کی زمین میں اس سے تھوڑا سا آگے کر دیتا ہے تاکہ میری زمین کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس زمین کی حد کو، زمین کے نشان کو، زمین کی پگ ڈنڈی کو جو دو مالکوں کی زمینوں کے درمیان فرق کر رہی تھی، جو ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے رب کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ اور زمین کے نشانات کو تبدیل کرنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کلومیٹر ستون لگے ہوتے ہیں، تختیاں لگی ہوتی ہیں، سڑکوں کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے بورڈ وہ آویزہ کیے گئے ہوتے ہیں مسافر حضرات کی رہنمائی کے لیے یا ان کو راستہ بتانے کے لیے، مختلف قسم کے ان کو اشارے بتانے کے لیے۔ جو بندہ اس کلومیٹر ستون کو مٹاتا ہے یا اس بورڈ کی لکھائی کو مٹاتا ہے، اس اشارے کو مٹاتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے اوپر اپنی پھٹکار نازل کرتے ہیں، رب کی لعنت اس بدبخت کے اوپر برستی ہے۔ ایک سبب قبروں کو سجدہ گاہ بنانا بھی ہے، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا، قبروں کے اوپر جا کر سجدے کرنا، یہ بھی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک اس انسان کے اوپر اپنی لعنت نازل کرتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودی و عیسائیوں کے اوپر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی وجہ سے اللہ یہودی و عیسائیوں کے اوپر لعنت نازل کرے۔ ان اسباب میں سے کہ جس کی وجہ سے ایک بندے کے اوپر رب کی رحمت کی بجائے رب کی لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ کے فضل کی بجائے اس کا غصہ نازل ہوتا ہے، رب کے خصوصی کرم کی بجائے رب کی طرف سے پھٹکار نازل ہوتی ہے۔ دین کے اندر بدعت نکالنا ہے، بدعت نکالنا یا بدعتی کو پناہ دینا یا بدعتی کا کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک انسان کے اوپر لعنت اتارتے ہیں، لعنت نازل کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث حدثا فعلى نفسه، جس بندے نے
دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا فعلا نفسی ہی اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا. ومن احدث حدثا جس بندے نے دین کے اندر کوئی بدعت نکالی او آوا محدثا یا اس نے بدعتی کو پناہ دی بدعتی کا تعاون کیا فعلیہ لعنت اللہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو والملائکۃ اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو والناس اجمعین اور کائنات کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کی لعنت ہو. وہ بندہ جو دین کے اندر کوئی بدعت کا راستہ اختیار کرتا ہے نکالتا ہے گھڑتا ہے لوگوں کے لیے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے بدعتی کا کسی بھی قسم کا تعاون کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اس کے فرشتوں کی لعنت ہو اور دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کی لعنت ہو. ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک کی لعنت وہ اترتی ہے ایک انسان کے اوپر ایک آدمی کے اوپر ایک آدم کے بیٹے کے اوپر. ایک سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینا بھی ہے. جو شخص جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں نبی کے اصحاب کو گالی دیتے ہیں برے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی لعنت بھی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر کے اندر روایت کرتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب اصحابی جس نے میرے صحابہ کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ اس پر اللہ کی لعنت ہو والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہو والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. جو پیغمبر کے اصحاب کو گالی دیتا ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. ان اسباب میں سے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو رب کی لعنت کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے عورتوں کا کثرت کے ساتھ قبرستان کی زیارت کرنا ہے. قبرستان میں کثرت کے ساتھ آنا جانا وہاں پر پھر چکر کاٹنے وہاں کے یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک ایسی عورتوں کے اوپر لعنت نازل کرتا ہے. امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ نے لعنت کی ایسی عورتوں پر زوارات القبور جو کثرت کے ساتھ قبرستان کی زیارت کرتی ہیں. کثرت کے ساتھ قبرستان کی طرف ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے ایسی عورتوں کے اوپر اللہ لعنت نازل کرتا ہے. ان اسباب میں سے کہ جس کی وجہ سے جن کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک انسان کے اوپر لعنت نازل کرتا ہے ایک سبب دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اپنی تمام تر مصروفیت اور اپنی تمام تر توجہ کا جو مرکز اور محور ہے وہ دنیا اور اس کے مال و متاع کو بنا لینا ہے. یہ بھی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کے اوپر اپنی لعنت نازل کرتا ہے. امام ترمذی اور امام بہقی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ بے شک دنیا پر اللہ کی لعنت ہے ملعون ما فیہا جو کچھ اس دنیا کا مال و متاع ہے اسباب ہے اس کے جتنے بھی اس کے اسباب ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت ہے الا ذکر اللہ سوائے اللہ کے ذکر کے وما بالا یا ان اعمال کے جو انسان کو رب کے قریب کرنے والے ہیں وعالما سوائے اس بندے کے جو دین کا عالم ہے او متعلمہ یا دین کا طالب علم ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ایسے اعمال کرتا ہے جو اس کو رب کے قریب کرنے والے ہیں دین کا عالم ہے
دین کا طالب علم ہے، یہ 4 خوش نصیب اس لعنت سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پر دنیا کی پیروی کرنے کی وجہ سے رب کی لعنت برستی ہے۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے ایک انسان کے اوپر رب کی رحمت کی بجائے رب کی طرف سے پھٹکار نازل ہوتی ہے، ایک سبب ہیلوں کے ذریعے، بہانے کے ذریعے، مکر و فریب کے ذریعے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لینا ہے۔ حرام چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے، فریب اور مکر کے ذریعے اپنے لیے حلال کر لینا، یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت لعنت نازل کرتے ہیں ایسے بندے کے اوپر جو ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے۔ امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود، اللہ لعنت کرے یہودیوں کے اوپر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم علیہم الشحوم، ان کے اوپر چربی کو حرام کر دیا تھا، فباعوہا، یہودیوں نے کیا کیا؟ چربی کو کھایا تو نہیں، اس کو بیچا، وآکلوا ثمنہا، بیچ کر اس کی قیمت کھانی شروع کر دی۔ اس کو کھایا نہیں کیونکہ اللہ نے حرام کر دی ہے، لیکن حیلہ کیا کیا اس کو حلال کرنے کا اپنے لیے؟ اس چربی کو جو اللہ نے حرام کی تھی اس کو بیچا، اور اس سے جو آمدنی ہوئی، اس سے جو کمائی ہوئی، اس کو پھر کھایا، اس کو استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے اس حرام کو اپنے لیے حلال کرنے والے یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا لیتا ہے، ایک سبب سود کھانا ہے، یا سود خور کے ساتھ سود کے معاملات میں کسی بھی قسم کا تعاون کرتا ہے۔ جو سود کھاتا ہے اس پر بھی لعنت، اور جو سود کے معاملے میں کسی بھی قسم کا تعاون کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ امام احمد اور امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا، اللہ لعنت کرے سود کھانے والے پر، وموکلہ، جو سود دوسرے کو کھلاتا ہے، دیتا ہے، وشاہدیہ، اور سود کے معاملے پر جو 2 گواہ بنتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، وکاتبہ، جو سود کے معاملے کو لکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ نے فرمایا ہم فیہ سوا، یہ چاروں کے چاروں بندے برابر کے شریک ہیں اس گناہ کے اندر۔ جو سود کھا رہا ہے یا کھلا رہا ہے یا اس کے اوپر گواہ بن رہا ہے یا اس معاملے کو تحریر کر رہا ہے، آپ نے فرمایا ہم فیہ سوا، یہ چاروں بندے اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے اوپر اپنی پھٹکار نازل کرتے ہیں، ایک سبب شراب پینا ہے، اور شراب کے معاملے میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ امام طبرانی اور امام حاکم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، میرے پاس جبریل آئے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں دکھا دو کہ لکھا ہوا اللہ نے شراب حرام کی ہے۔ قرآن مجید میں وہ کہتے ہیں ہمیں شراب کی حرمت دکھا دو۔ یہاں کیا ہے؟ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے۔ کیا جبریل بغیر وحی کے آئے؟ جبریل بغیر وحی کے آئے؟ اتانی جبریل، جبریل جب بھی آتے تھے کس کے ساتھ آتے تھے؟ رب کے حکم کے ساتھ، وہی لے کر اترتے تھے،
اللہ کا حکم لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا کرتے تھے. فقال، آپ نے فرمایا جبریل آئے اور آ کر فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز و جل لعن الخمر، بے شک اللہ عز و جل نے شراب پر لعنت کی ہے، وعاصرها، اور جو شراب کے پھلوں کو نچوڑتا ہے ان پھلوں کو کہ اس کے رس سے وہ کیا کرے گا، شراب بنائے گا. وَمُعْتَصِرَهَا، جو ان کو نچڑواتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. وَشَارِبَهَا، جو شراب پیتا ہے اس پر بھی رب کی لعنت. وَحَامِلَهَا، جو شراب اٹھا کر لے جاتا ہے کسی کے پاس، پیتا نہیں ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت. وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، جس کی طرف وہ اٹھا کر لے کر گیا اگرچہ اس نے نہ پی پھر بھی اس کے اوپر اللہ کی لعنت. وَبَائِعَهَا، جو شراب کی تجارت کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. وَمُبْتَاعَهَا، جو شراب خریدتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. وَسَاقِيَهَا، جو شراب کا جام بھر کر دوسرے بندے کو دیتا ہے خود نہیں پیتا اس پر بھی اللہ کی لعنت. وَمَسْقِيَّهَا، جس کو وہ جام بھر کر دے رہا ہے پلا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. یہ لعنت کون لے کر اترے؟ جبریل علیہ السلام. تو اب اس لعنت کے اترنے کے بعد بھی اس کی حرمت کے اندر کسی قسم کا شک باقی نہیں رہ جاتا. تو یہ ایک سبب ہے شراب پینا یا شراب کے معاملے میں کسی قسم کا تعاون کرنا ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے اوپر لعنت نازل کرتے ہیں. ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک کی لعنت برستی ہے اس بدبخت کے اوپر جو بندہ حلالے کا نکاح کرتا یا کرواتا ہے، حلالے کا نکاح کرتا یا کرواتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. وہ وقتی نکاح جس کی وجہ سے عورت کو حلال کیا جاتا ہے اس کے پہلے خامن کے لیے 1 یا 2 رات کا نکاح جو چھپ کر کیا جاتا ہے، مشروط طور پر کیا جاتا ہے اور اس میں شرط لگائی جاتی ہے صبح جب ہوگی تو انہیں طلاق دینی ہے، اگر وہ طلاق نہ بھی دے اس کے اوپر پھر زبردستی کر کے اس سے طلاق لی جاتی ہے. یہ حلالے کا نکاح ہے. تو حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، جو حلالہ کروا رہا ہے، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو حلالہ کرتا ہے، والمحلل اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جس کے لیے وہ حلالہ کر رہا ہے. جو حلالہ کرا رہا ہے یا جو حلالہ کر رہا ہے اللہ کی لعنت ہو دونوں کے اوپر. افسوس کی بات ہے آج کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں اگرچہ ٹھیک ہے مان لیا حدیث کے اندر آیا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں حلالے کا نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے لیکن حلالے کا نکاح ہو جاتا ہے. بلکہ ایک صاحب نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ حلالہ کا نکاح کرنے والا اس کو اجر ملے گا. حلالہ کا جو نکاح کرتا ہے حلالے کی نیت سے کرتا ہے اور وہاں پر لکھا ہے لقصد الاصلاح، اصلاح کی نیت سے کرتا ہے. کہا اس کو لعنت تو کیا بلکہ اللہ سے ثواب ملنے کی امید ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلالہ کرتا ہے جو کرواتا ہے دونوں پر کیا ہوتی ہے، ان کو اجر نہیں ملتا، ان کو ثواب نہیں ملتا بلکہ ان کو لعنت ملتی ہے. ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے ایک انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، ایک سبب قوم لوط والا فعل کرنا بھی ہے. قوم لوط والا فعل کرنا جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں اور جس کی دعوت آج مغرب کے لوگ، یورپ کے لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ دے رہے ہیں.
اور باقاعدہ ان کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ تقریبیں سجاتے ہیں جن کے اندر ہم جنس پرستی کا مکروہ فعل کرتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسی تقریبیں اور ایسی محفلیں اور ایسی مجلسیں ان کا انعقاد مسلمان ملکوں میں بھی اب ہونے لگا ہے۔ حالانکہ قوم لوط والا فعل کرنا ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ پاخانے کی جگہ میں اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنا بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اس مرد کے اوپر، اس بندے کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، من وقع علی بہیمۃ ملعون من وقع علی بہیمۃ، جو بندہ چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ ملعون من عمل بعمل قوم لوط، جو قوم لوط پر عمل کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون وہ بندہ لعنتی ہے، من اتی امرأۃ فی دبرہا، جو اپنی بیوی سے پاخانے کی جگہ میں صحبت کرتا ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت اترتی ہے، رب کی پھٹکار اترتی ہے، اور وہ بندہ اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک کی لعنت نازل ہوتی ہے انسان کے اوپر، ایک سبب عورتوں کا اپنے جسم کو گدوانا ہے۔ جسم کو گدوانا یا نقلی بال لگوانا یا دانتوں کے اندر کسی بھی ذریعے سے خلا پیدا کرنا خوبصورتی کے لیے، یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک لعنت کرتے ہیں ان عورتوں کے اوپر جو اس فعل کا ارتکاب کرتی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواشمات، اللہ لعنت کرے ایسی عورتوں پر جو اپنے جسم کو گدواتی ہیں، جسم کے اندر سوئی چبھو کر یا کسی بھی ذریعے سے خون نکال کر وہاں پر سرما بھر دیا خوبصورتی کے لیے، خوبصورت نظر آنے کے لیے، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ والمستوشمات، اور جو عورتیں ایسا کرواتی ہیں، جو کرتی ہیں، جو کراتی ہیں، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ والمتفلجات للحسن، اور آگے فرمایا ایسی عورتیں جو دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرتی ہیں، دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرتی ہیں، للحسن، تاکہ خوبصورت نظر آئے، المغیرات خلق اللہ، اللہ کی خلقت کو، اللہ کی پیدائش کو تبدیل کرنے والیاں، ان دونوں قسم کی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو، رب کی پھٹکار نازل ہو، اور اللہ کا ان کے اوپر غصہ نازل ہو۔ اور ایک روایت میں ان عورتوں پر بھی لعنت کا ذکر آیا ہے جو نقلی بال لگواتی ہیں یا وہ لگاتی ہیں، خوبصورتی کے لیے نقلی بال لگواتی ہے یا وہ دوسروں کو لگاتی ہے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالی نے لعنت کی ہے۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے ایک بندہ اپنے رب کی رحمت سے دور ہو کر، رب کے فضل سے دور ہو کر، اللہ کی محبت سے دور ہو کر، اللہ کے قرب سے دور ہو کر اپنے آپ کو لعنت الہی کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے، ان میں سے ایک سبب مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ وہ لباس میں ہو، وہ شکل و شباہت میں ہو، وہ بالوں میں ہو، وہ چال چلن میں ہو، وہ رہن سہن میں ہو، وہ معاشرت میں ہو، کسی بھی طریقے سے مرد کا عورت کی، عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔
امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے ایسی عورتوں پر المتشبہات من النساء بالرجال، عورتوں میں سے جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، والمتشبہین من الرجال بالنساء، اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ لعنت کرے ایسے مرد پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، اللہ لعنت کرے ایسی عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر رب کی لعنت نازل ہوتی ہے، رب کی طرف سے پھٹکار وہ اترتی ہے، ایک سبب راستے کے اوپر اور سائے کے نیچے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہوں، اور ایسی جگہوں پر جہاں پر پانی ہو، چاہے وہ پینے کا پانی ہو یا وضو کرنے کا پانی ہو، جھیل ہو، ندی ہو، یا اسی طرح گھاٹ ہو، کوئی چشمہ ہو، جو بندہ ان تین جگہوں پر پیشاب کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پھٹکار اترتی ہے۔ امام ابو داؤد، امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، لوگوں اپنے آپ کو تین ایسی جگہوں سے بچاؤ، تین ایسی چیزوں سے بچاؤ جو لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ ایک البراز فی الموارد، ایسی جگہ جہاں پر پانی ہو، چشمے، گھاٹ، وہاں پر پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی اللہ اس بندے پر لعنت نازل کرتا ہے جو اس مکروہ فعل کو سر انجام دیتا ہے۔ وقاریات الطریق، جو بندہ اس راستے پر پیشاب کرتا ہے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَالظِّلْ، اور ایسے سائے کے نیچے جو بندہ پیشاب کرتا ہے، جس سائے کے نیچے لوگ سستاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار اس بندے کے اوپر اترتی ہے۔ ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے ایک انسان کے اوپر اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کا غصہ اترتا ہے، اللہ کی لعنت کا وہ مستحق بن جاتا ہے، اور اللہ کی لعنت برابر اس کے اوپر برستی رہتی ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان کا کسی ایسے شخص یا کسی ایسے چیز کو لعنت کرنا جو اس لعنت کا مستحق نہ ہو، جو انسان لعنت کا مستحق نہ ہو، جو چیز لعنت کی مستحق نہ ہو، اگر کوئی بندہ اس انسان پر، اس چیز کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، لعنت کرتا ہے، تجھ پر لعنت ہو، ایسے لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ امام احمد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شیئا، بے شک بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، صعدت اللعنت الى السماء، لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، فتغلق ابواب السماء دونہا، آسمان کے دروازے لعنت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، ثم تهبط الى الارض یا ثم تهبط الى الارض، پھر وہ لعنت جب دیکھتی ہے آسمان کے دروازے بند ہو چکے ہیں، وہ لعنت زمین کی طرف اترتی ہے، فتغلق ابوابها دونہا، تو جب لعنت زمین کی طرف اترتی ہے، زمین کے دروازے بھی لعنت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں،
ثم تأخذ یمینا وشمالا، پھر وہ لعنت دائیں جاتی ہے، وہاں پر بھی اس کو راستہ نہیں ملتا، وشمالا، پھر وہ لعنت بائیں طرف جاتی ہے، وہاں بھی اس کو راستہ نہیں ملتا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسْحَاغًا، جب نہ اس کو اوپر راستہ ملتا ہے، نہ نیچے، نہ دائیں، نہ بائیں، کسی بھی طرف اس کو جب راستہ نہیں ملتا، فرمایا رجعت الی الذی لعن، وہ لعنت اس بندے پر لوٹ آتی ہے جس نے اس چیز پر یا اس انسان پر لعنت کی تھی۔ فَإِن كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، جس شخص کے اوپر، جس چیز کے اوپر اس نے لعنت کی تھی، وہ کیا لعنت کیا ہوتی ہے؟ جب راستہ نہیں دیکھتی اس چیز کے اوپر لوٹ آتی ہے۔ فَإِن كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، اگر اس چیز پر جس پر اس نے لعنت کی تھی، وہ انسان جس پر اس نے لعنت کی تھی وہ لعنت کا مستحق تھا، لعنت اس کے اوپر ہو جاتی ہے، لعنت اس کو پہنچ جاتی ہے۔ وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اگر جس چیز یا بندے پر اس نے لعنت کی تھی لعنت کا مستحق نہیں تھا، تو لعنت اپنے کہنے والے پر دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے، جس طرح اس نے لعنت کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے ایک انسان کے اوپر۔ تو محترم سامعین، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ معمولی سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہی چیزیں جن کو ہم چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں، یہی وہ اسباب جن کو ہم معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، یہی اسباب ہوں گے، یہی معمولی گناہ کل قیامت کے دن انسان کو ہلاک کر دیں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن باتوں کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے کرم سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، رب کے قرب سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور جن اسباب کی بنا پر انسان اللہ کی رحمت کی بجائے رب کی لعنت کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا لیتا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔